اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی آپ سے دور کرے، اور جو آپ کی جائز خواہشات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں پورا کرے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ ارشادات یہاں پہ میں بیان کروں گا۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کی دعا رائے گاہ جا رہی ہے، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، اور دعا کیسے کرنی چاہیے۔ تو پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے علی رضی اللہ عنہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام کیا کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پہلا، غائب کے لیے دعا مانگا کرو گے تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ غائب کے لیے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ غائب کے لیے ایسے ہے کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالی آپ کے دعا کرنے سے آپ کی بھی دعا قبول کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی دعا مانگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو ضرور دعا میں یاد رکھو، اور ہر دعا کے اول آخر میں درود شریف ضرور پڑھو، کیونکہ جس دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور تیسرا انہوں نے ارشاد فرمایا، اپنی دعا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دعا کرو، اس سے اللہ کو پیار آتا ہے اور وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بہت مشہور فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کریں گے تو آپ کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات وہ غفور رحیم ذات ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ جب ہم اس سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، جس سے ہم جب بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، وہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں دیتا بھی ہے۔ آج میں آپ کو چند بہت خوبصورت واقعات بیان کرتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، اور آپ نے بارش کے لیے دعا کرنے کا کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں آئی، اور آپ نے نماز استسقاء پڑھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بارش کے لیے، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت لاڈلے پیغمبر تھے، تو آپ نے کہا، اے اللہ، ہم نے بارش کے لیے دعا کی
تو آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی مجلس میں ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، وہ جب تک یہاں سے چلا نہیں جاتا بارش نہیں ہوگی۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کے سامنے دہرائی۔ وہ بندہ دیکھتا رہا کہ کوئی اور اٹھے، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اس وقت اس بندے نے توبہ کی، لیکن یہ بھی اصل توبہ نہیں، یہ دیکھیے اس کی غفور رحیمی اللہ کی، یہ اس بندے نے 2 نمبر توبہ کی۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، اگر اب میں یہاں سے اٹھا تو میری بہت بدنامی ہوگی، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات سے، اے اللہ یہاں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا، پھر کیا ماجرا ہوا کہ بارش ہوگی؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا جو میرا نافرمان تھا اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، توبہ کر لی، ہماری صلح ہوگی، تو جس کے وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اسی کے طفیل میں نے بارش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کی رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، تو ہماری کون نہیں سنتا؟ سنے گا، وہ ضرور سنے گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اسی سے مانگیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ رات کو تہجد کے وقت دعا کیا کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہیں ایک بڑھیا اٹھی اور اس نے کہا حسن، کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرمانے لگے ایک بڑھیا بھی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے۔ میرے پیارے اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں میں ایک اور بہت خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بوڑھا شخص جنت البقیع میں بیٹھا اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، جب میں جوان تھا تو لوگوں کو گانا گا کے سنا کے میں اپنا پیٹ بھرتا تھا، لوگ مجھے پیسے دیتے تھے اور میرا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ اے میرے اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری آواز ختم ہو گئی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میں بھوکا ہوں، میری مدد کر۔ تو طریق کیا بتاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں تو یکدم اٹھتے ہیں اور جنت البقیع کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت لمبے چوڑے اور ماشاءاللہ جوان تھے۔ جب وہ شخص دیکھتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دوڑتے ہوئے اپنی طرف آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آواز دیتے ہیں، اے شخص ٹھہر جا۔ تو وہ پوچھتا ہے آپ کون؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں جس کو تو نے یاد کیا، اس نے مجھے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور اگر تجھے پکارا بھی تو اپنی ہی غرض سے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، اسے جب بھی کوئی پکارے، جس وقت بھی پکارے وہ جواب بھی دیتا ہے اور ہماری سنتا بھی ہے۔ میرے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اگر ہم مانگے اپنے اللہ سے خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ،
تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جو بھی آپ کی وجہ سے سنے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے بھی ضرور ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔